اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر چند عورتوں کا ذکر کیے ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ وہ عورتیں بھی اس آیت کے تحت ذکر ہیں جن سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی آیت کی تفصیل میں متعہ کا بھی ذکر ہوگا کہ متعہ جو ہے آیا یہ شروع اسلام میں جائز تھا اور کب تک یہ جائز رہا، اور پھر یہ منسوخ کس طرح ہوا، اور پھر اس کے بعد کیسے منسوخ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے، صحابہ کرام کی رائے ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اور جمہور کا قول جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں۔ پیچھے آیت گزری ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، پچھلے درس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل اس آیت کے اندر جو تھی وہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ حرام کی ہیں۔ اور والمحصنات من النساء، اس آیت کا عطف بھی چونکہ اسی پر ہو رہا ہے حرمت کے اوپر، تو یہ اس قسم کی عورت بھی کیا ہے، نکاح کے لیے حرام ہے۔ کون سی عورت؟ وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں، جو کہ شوہر والی ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، مگر وہ جو کہ قیدی ہو جائیں، مگر وہ جو کہ مال غنیمت کے تحت مل جائیں، جو آپ کی باندیاں بن جائیں، جو آپ کی لونڈیاں بن جائیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ جو خاوند والی عورتیں ہیں اگر وہ قیدی نہیں ہے تو وہ ویسے ہی حرام ہے، اور جو قید میں آ جائیں تو اس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ ایک حیض گزرنے کے بعد پھر وہ مالک کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، مالک کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ اور چونکہ اب وہ قید ہو چکی ہیں اور اس کا بک جانا، اس کا قیدی بن جانا، اس کا یہ آ جانا، یہی طلاق شمار ہوتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی اگر بک جاتی ہے تو اس کا بکنا ہی طلاق شمار ہوتا ہے۔ یہاں اقوال بھی ابن کثیر تفسیر کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، اگر کوئی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں یہ سارا موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محصنات سے مراد یہاں پر پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی عفیفہ عورتیں ہیں، تم پر حرام ہیں کہ جب تک کہ تم نکاح اور گواہ اور مہر وغیرہ ادا نہ کر دو، ان کی عصمت کے جب تک تم مالک نہ بن جاؤ، خواہ ایک ہو، خواہ دو ہوں، یا تین ہوں، یا چار ہوں۔ یعنی چار تک کی تو اسلام نے کیا اجازت دی ہے، چار تک شادیاں کرنے کی ایک ایمان والے کو اسلام نے اجازت دی ہے۔ ہاں، چار سے زیادہ آزاد عورتیں نہیں رہ سکتا، چار سے زیادہ اپنے ماتحت آزاد عورتوں کو نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ لونڈیوں کے بارے میں حکم یہ نہیں ہے، لونڈیوں کے بارے میں وہ جتنا چاہے رکھ سکتا ہے، چار سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ابو العالیہ طاؤس یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔ عمر اور عبیدہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ چار سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں، ہاں لونڈیوں میں یہ گنتی نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ حرمت اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دی ہے، یعنی چار کی، پس تم اس کی کتاب کو لازم پکڑو اور اس کی حد سے آگے نہ بڑھو، اس کی شریعت اور اس کے فرائض کی پابند رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ظاہر کر دیں، پھر فرما دیا کہ جن عورتوں کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ اور سب حلال ہیں۔ مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان چار سے کم تم پر حلال ہیں، لیکن یہ قول بہت بعید اور خلاف قیاس ہے، لیکن
صحیح مطلب یہی ہے کہ جو پہلے گزر چکا ہے کہ لونڈیوں کے بارے میں جو ہے یہ حکم نہیں ہے۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ملکت ایمانکم کے اندر وہی لوگ آتے ہیں جو قیدی بن کر آ جائیں، جو عورتیں قیدی بن کر آ جائیں ان کے بارے میں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری کی ساری عورتیں حلال کر دیں، جو پیچھے آیت کے اندر گزر چکا ہے، حرمت علیکم۔ اس آیت کے اندر جتنے بھی جو ایسے رشتے جو ہیں، جو ایسی عورتیں جو حرام قرار دی ہیں ان کا بیان ہو چکا ہے، وہ ساری عورتیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے چاہو تم نکاح کر لو، یا جتنی لونڈیاں تم رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، لیکن شرط لگا دیے محسنین غیر مصافحین، محسنین یعنی شہوت کی غرض سے نہ ہو بلکہ اولاد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑھوتری کی نیت سے اگر تم ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، یا 4 شادیاں آزاد عورتوں سے کرنا چاہتے ہو تو ان کا مہر دے کر ان سے شادی کر سکتے ہو، اس کی شریعت اجازت دیتے ہیں۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ہاں جس سے تم نے نفع لے لیا، جس عورت سے تم نے نفع لے لیا تو پھر لازم ہے کہ اس کا مہر تم اس کو ادا کر دو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جو تم نے مہر مقرر کیا تھا وہ اس کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کے اوپر باہم رضامندی ہو جائے اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی اور حکمت والی ہے۔ اب یہاں پر ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اسی آیت سے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے متعہ کے حوالے سے کہ متعہ جو ہے، بے شک متعہ ابتدائی اسلام میں جو ہے وہ مشروع تھا، یعنی جائز تھا، لیکن پھر منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی اور علماء اکرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ متعہ جو ہے وہ مباح ہوا شروع میں اسلام میں، اور اس کے بعد منسوخ ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ جو ہے وہ متعہ مباح ہوا تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ صرف ایک بار مباح ہوا تھا پھر منسوخ ہو گیا، پھر مباح نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس اور چند دیگر صحابہ سے ضرورت کے وقت اس کی اباحت منقول ہے، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت ایسی ہی مروی ہے۔ ابن عباس اور ابی ابن کعب، سعید ابن جبیر اور سدی سے منہن کے بعد الی اجل مسمی کی قرات مروی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت نکاح متعہ کے بابت نازل ہوئی، لیکن جمہور اس کے کیا ہیں، خلاف ہیں، اور اس کا بہترین فیصلہ صحیحین کی جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن نکاح متعہ سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کے الفاظ کتب احکام میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سعید ابن معبد جوہنی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی رخصت دی تھی، یاد رکھو بے شک اب اللہ تبارک و تعالی نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، اور تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو ان میں ان سے کچھ نہ لو۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا۔ حدیث کے الفاظ سے روایت جن کی تفصیل احکام کی کتابوں میں، یعنی حدیث کے جو احکام کی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، جس میں واضح الفاظ ہمارے سامنے جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کے آ چکے ہیں کہ متعہ جو ہے اب کسی صورت بھی
حلال نہیں ہے۔ متع کہتے ہیں کہ کچھ معاوضہ، کچھ عوض دے کر کچھ دنوں کے لیے کسی عورت کو اپنے پاس رکھ لینا، یہ متع کہلاتا ہے۔ یہ نکاح فاسد ہے، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خیبر والی حدیث بھی ہمارے سامنے گزر چکی۔ اس کے علاوہ حضرت سعید ابن معبد جہنی رضی اللہ عنہ کی جو فتح مکہ والی جو غزوہ ہے، اس میں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، وہ بھی حدیث ہمارے سامنے آ گئی، جس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے ہمارا اسلام جو ہے وہ متع کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کہا ہے کہ وقت کے لحاظ سے اباحت منقول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ اس چیز کو مباح قرار دیا جائے، چونکہ حدیثیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور واضح حدیثیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی لکھی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔